واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی ڈھانپنے والی رات کی کے متعلق؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کیے ہوں گے، اتنے عملوں کے انبار ہوں گے، عملوں کے ڈھیر ہوں گے، اور اپنے جسموں کو ناصبہ تھکایا ہوگا، لیکن ان عملوں کی قیمت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تسلا نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی سخت شعلوں والی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس آگ کی ہوا سے بھی بچائے۔ محترم بھائیوں، دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر میرے نبی کی بات مانیں۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ہر انسان، اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ اچھائی کا متلاشی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے بھائی ہیں، کسی کو شوق نہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آج بن لادن کے سکن میں، اور وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، سال سال دو دو سال، وہ کس لیے؟ کہ یہ میرا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے۔ اسی لیے نا میرے بھائیوں، یہ سوچتے ہوئے اللہ اکبر کہ ایک تاجر آدمی کئی کئی سال وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں، اور پھر دریاؤں میں، اور پھر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں۔ پہلے لمبے سفر ہوتے، آج سفر آسان ہو گئے، لیکن کس لیے؟ کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں، محشر کے دن، جس دن سب انسانوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آدمی تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو انسان اس آواز کو سنے گا وہ ہوگا جو اپنے خو کی لپائی کر رہا ہو، اور ابھی اس نے خو مرمت نہیں کیا ہوگا، کہ وہ آواز سنے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور دنیا کے سارے کام ادھورے کے ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، کتنی بلڈنگیں مکہ کی ابھی کھڑی ہیں، اور بن لادن کے مزدور کام کر رہے ہیں، شام ہوتی ہے تو ان مزدور تھک ہار کے آ جاتے ہیں، ابھی بلڈنگ باقی ہوتی ہے۔ دنیا کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رخت وہاں دیگر پرداخت۔ ہر آدمی والا آدمی وہ کیا کہتا ہے کہ یار یہ میرے بابا نے یہ عمارت، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی رہ گئی، اس میں یہ کمی رہ گئی، اس کو ڈھا دو، اس کو نیا بناؤ۔ وہ نہیں بناتا ہے، اور آنے والا پھر اس کو نہیں بناتا، ہر آنے والا اس کو نہیں بناتا، لیکن وہ ناقص رہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے ایک ہمارا مستقبل ہے، اور ایک اللہ کے ہاں مستقبل ہے۔
اللہ اپنے بندوں کو اس مستقبل کے بارے میں سمجھانے کے لیے اللہ نے خود ہی اس کا بندوبست کیا، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے اپنے مستقبل کے لیے تو پھر بڑی غلطیاں کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے۔ آپ یہ سائنسدان دیکھ، سائنس جو لوگ سمجھتے ہیں، جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ان کے قانونوں کو سمجھتے ہیں، وہ ایک سائنسدان ایک قانون بناتا ہے اور آنے والا سائنسدان اس کو غلط قرار دے دیتا ہے۔ تو جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے میں نے یہ سورج اور چاند، یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان انسان کے لیے ہر قسم کے وسائل یہاں رکھ دیے، حتیٰ کہ جو چیز اس کو پریشان کرنے والی تھی اس کو بھی اللہ نے بھگا دیا، جاؤ تم یہاں سے بسیرے اپنے جنگلوں میں اور پھر پہاڑوں پہ لے جاؤ۔ جن وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان میں بھی اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہیں، اللہ نے ان کو بھی وہاں بھگا دیا کہ یہ میرے بندے پریشان نہ ہوں۔ اپنے بندوں کو سکون آرام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے بھی خود ہی بندوبست کیا کہ یہ کہیں اپنا راستہ تلاش کرنے میں ان کو دقت محسوس نہ ہو۔ اللہ نے پیغمبر نازل اور پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، اور پیغمبر بھی فرشتوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے، کہ تاکہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہ کہے کہ اللہ وہ تو کھاتے ہی نہیں تھے۔ کافر یہ اعتراض کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا ہے اور پھر سودا خریدتا ہے اور اس کے بچے ہیں اور کھانا کھاتا ہے۔ رسول تو ایسا ہونا چاہیے جس کو کھانا کھانے کی حاجت نہ ہو۔ آج میرے بھائیوں، یہ بھی ولایت، یہ بھی بزرگی بیان کی جاتی ہے کہ یہ اس فلانے بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں، یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں کہ اس کو بھوک نہ لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی، وہ ہمیں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے۔ آپ کو حاجت ہوتی تھی، آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کو بیویوں کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کو رات کو آرام کرتے، عبادت بھی کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھانے کے لیے اس کا بندوبست کرا دیا کہ اس کا مستقبل کیسے روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اللہ کتنے مہربان ہیں۔ اللہ وہ جو ہماری نمازوں کا محتاج نہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نماز گزر گئی، وقت گزر گیا اور انہوں نے اپنے کمروں میں بیٹھ کے وقت ضائع کر دیا۔ اب ان کو ایک دن کی مزدوری نہ ملے اور پتا ہو کہ میں یہ کام اگر نہ کیا تو مزدوری نہیں ملے گی، تو پھر دیکھیں وہ کیا کرتے۔ اپنی ہمیں میرے بھائیوں ملازمتوں کا بڑا خیال ہے، ہمارے مزدوریوں کا بڑا خیال ہے، ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کا بہت خیال ہے، ہمیں ہمارے حق ملنے چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے رب کے ہمارے اوپر کیا حق، ہماری جان کے اوپر اللہ کی کیا حق؟ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ جو اللہ رب العزت نے بن مانگے نعمتیں لگا دی، آنکھیں دے دی، پاؤں دے دیے، ہاتھ دے دیے، اور آدمی ہر وقت یہ سوچتا رہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی۔ اور سب سے بڑی نعمت، اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں پینا دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کافر بھی استعمال کرتے ہیں۔ رزق اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، دہریوں کو بھی دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کتنی دنیا ہے، اور ان کا مذہب کیا ہے؟ کھانا پینا، عیش کرنا، اور وہ یہ کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو بس یہ زمانہ مارتا ہے، مرنے کے بعد کس نے زندہ ہو؟ اللہ ان کو بھی دیتا ہے، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں، وہاں بھی کھیتیاں اگتی ہیں، زمین اپنے پھل دیتی ہے، اللہ کے امر سے دیتی ہے، بغیر امر اللہ کا امر۔ لیکن یہ وہ رحمان ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان، یہ کیا ہے کہ اللہ سب کو دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، دہریوں کو بھی دیتا ہے، اللہ کو جو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے۔ کیوں؟ وہ حلیم ہے، علم والا ہے، اس کی اچھی اچھی صفات ہے،
دنیا کے سمندر یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی اور یہ سمندر ختم ہوگا۔ کیا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی میرے بھائیوں نے، میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اپنے کمروں میں وقت گزار دیا، اور یہ اگر سے سارے کے سارے میرے بھائی یہ نماز میں حاضر ہوں، یہ بن لادن کی مساجد کم پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے کہ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہو تو میں اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر میں چلا جاؤں، ان گھروں کو آگ لگا دوں، ان دکانوں کو آگ لگا دوں جو لوگ اللہ کے گھروں میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ یہ سمجھے اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا اور اس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ کہاں ہے ہمارے مستقبل؟ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کے مستقبل، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ او لوگو، غور کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور غور کرو کل قیامت کے دن کے لیے تم میں نے کیا بھیجا۔ وہ ہمارا مستقبل ہے، وہ ہمارا مستقبل۔ مومن کا مستقبل کون سا ہے؟ وہ آخرت، وہ روشن ہے۔ اپنے سارے غموں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ میرے سامنے وہ آخرت ہے، وہ اگر آسان ہو جائے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ دنیا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک دنیا کے اندر بڑا دکھی انسان، مشکلات سے گزرا ہوا مومن ہوگا، اللہ پہ یقین ہوگا، اللہ کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن قائم ہونے والا ہے، یہ دن آئے گا اور یقیناً آئے گا۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ قیامت کا دن، محشر کا دن اس طرح سچا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نے ایسے ہی سمجھ لیا، یہ صبح و شام اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، اور یہ صبح اور شام، یہ سورج اور یہ چاند، یہ سارے کا سارا نظام، یہ 6 مہینے میں، یہ اے انسانوں تمہارے لیے پھل پکے اور تم 1 منٹ میں کھا جاؤ اور میرا شکر ادا نہ کرو۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والے اور بے نماز برابر ہو جائیں؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ مت سمجھو آج اللہ رب العزت ہمیں پکڑتا نہیں، یہ ہمارے بھائی کتنی آپ کو دعوت دیتے، لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جب ایک بات کان میں پڑ جائے یہ اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر اس پہ قربان ہو جائے، ساری دنیا جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہ حکم میں نے ادا کرنا ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نیک عمل، اور جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے جنگ جاری ہے، کس کی؟ شیطان کی اور رحمان کی۔ شیطانی قوت کیا چاہتی ہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ بابا جی آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ یہ اس پھل سے، اس درخت کے پھل سے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن۔ اب وہ ایک غلطی ہوئی، اب بابا جی آدم علیہ السلام ابو البشر، وہ ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے زمین میں اتار دی۔ اب پھر پریشانی ہوئی، وہ نعمتیں یاد آئیں، اللہ نے کہا وہ نعمتیں اب یہاں نہیں ملیں گی، اب یہاں محنت کرنا پڑے گی، آپ کو کاشتکاری کرنا پڑے گی، اور پھر آٹا پکانا پڑے گا، روٹی پکانی پڑے گی، یہ سالن پکانا پڑے گا، اور یہ ساری محنتیں کرنی پڑیں گی، جانوروں کو پالنا پڑے گا، بکریوں کو پالنا پڑے گا۔ پھر اللہ سے کچھ کلمات سیکھیے، اللہ جی بہت یاد آتی ہے، جنت بہت یاد آتی ہے، اتنا پیارا مقام، اللہ پر ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کو کلمات کیا سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ
دعا پڑھ لیا کرو اور اللہ سے مجھ سے یہ معافی مانگو، پھر میں تمہیں یہ مقام دے دوں گا، اور تیری اولاد کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو بھی اس میرے نبیوں کی باتوں کو مانیں گے ان کو میں جنت دے دوں گا۔ اب شیطان پریشان ہو گیا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس آدم کی اولاد کو میں اتنا گمراہ کروں گا۔ اللہ سے کہا اللہ جی مجھے مہلت دے دیں، اللہ نے کہا جاؤ لے، قیامت تک مہلت ہے۔ اب اس نے کیا، اس کا وار کیا ہے، اس کا داؤ کیا ہے، اس کی کوشش کیا ہے کہ میں نے ان کو جنت سے دور کرنا ہے، جہنم کے قریب کرنا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ اس نے قسمیں کھا کے کہا کہ میں ان کو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ تیرا شکر نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے بھی کہا، اللہ نے اپنی عزت کی، جلال کی، اپنی آبرو کی قسمیں کھا کے کہا کہ جو بندہ میرے پاس آ جائے گا، معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا، بار بار معاف کروں گا، حتیٰ کہ اس کی جان نکلنے کا وقت قریب آ جائے، پھر توبہ کا دروازہ بند، اس وقت تک میں اس کو معاف کرتا رہوں۔ اور سورج جب تک مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں، میں اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ جنگ کس سے جاری ہے؟ شیطان کی، رحمان سے۔ اللہ سے جنگ اس کو کر رہا ہے، آج بھی وہی ہے، آج اس کی جنگ جاری ہے۔ آج دیکھ لیں نیٹ، ادھر ایک اللہ اکبر کی آواز ہے اور ادھر یہ شیطانوں کی آواز ہے، یہ چینل چل رہے ہیں، یہ گندے چینل ہیں، یہ نیٹ ہے، یہ کھول کے اس کو چھوڑنے کو دل، آدمی ساری دنیا کے اوپر گھوم رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ کرو تو میں نے جنت دینی ہے، اور وہ اس طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، تو یہ شیطان کی کوشش کیا ہے کہ میں عملوں کو برباد کروں، اور کس طرح وہ برباد کرتا ہے؟ چار اس کے وار ہیں بڑے بڑے۔ سب سے پہلا وار کیا ہے کہ اس کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک جب بندہ کرتا ہے، جو کافر لوگ ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کہتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کا دن ہوگا ان کا کوئی وزن قائم نہیں ہوگا، وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، ان کا میزان سے کوئی تعلق نہیں۔ سودا اس کا ہوگا، وزن اس کا ہوگا جس کے پاس ایمان ہے، جس کے نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور ساتھ اللہ کے شرک بھی کر دے، آپ کی تنخواہ 3,000 ریال، 2,000 ریال آپ مہینے کے بعد آپ کو ملتی ہے، ایک دوسرا بندہ آ کے کہے کہ بھائی یہ تنخواہ میں میرا بھی حصہ ہے، 500 ریال مجھے دو، آپ اس کو دے دیں گے؟ آپ ایک دکان کے مالک ہیں اور دکان میں کوئی پرایا بندہ، اجنبی بندہ آ کے کہے کہ میں اس دکان میں بھی شریک ہوں، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی میں اس کے خلاف کیس کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اپنی قانونی چارہ جوئی کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب انسان یہ کہتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی اور بھی شریک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے، اور یہ کفار مکہ کتنا معزز خاندان، کتنے عزت والے لوگ، لیکن ان کا شرک کیا تھا؟ یہ شرک فی صفات تھا، یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اللہ کو رب، اللہ کو الہ مانتے تھے، اور رب ہونے میں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جب مشکل آتی تو وہ کہتے کہ ایک اللہ کو پکار، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کے بت بنا کے پھر ان کی سفارشیں، ما نعبد هؤلاء الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے ساتھ، ان کے واسطے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے، کسی بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر چاہیے،
سیکٹری چاہیے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو انسانوں کی شاہ رکھ کے بھی زیادہ تو شرک سے انسان کے مسلمان ہو اس کے عمل برباد ہو جاتے۔ دوسری چیز جس سے انسانوں کے عمل برباد ہوتے ہیں وہ ریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا جو ہے، دکھاوا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ شیطان پمپ کرتا ہے کہ تم تو بڑے نیک ہو۔ اب وہ دوستوں کو معلوم کروانے کے لیے، بیوی کو معلوم کروانے کے لیے، بچوں کو، رشتہ داروں کو، یار یہ بڑا پارسا ہے، بڑا نیک، یہ اس سے بھی عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ریا اس طرح سرایت کر جائے گی جس طرح دیمک ہے، دیمک لگ جاتی ہے نا کسی الماری کو، کسی لکڑی کو، تو پتہ نہیں چلتا، یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور ان کے عملوں کو عمل ضائع ہو رہے ہیں۔ کہ میرے بھائیوں، یہ شرک خفی، یہ اس شرک سے بھی بچے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ اور تیسری چیز جس سے بندوں کے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ آدمی جب اپنی نیکی کے ساتھ دنیا کمائے، تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے، اب بھی مسلمان قرآن کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، مسئلے کھل کے بیان نہیں کرنے کہ اگر ہم نے یہ جی سود کا مسئلہ بیان کیا تو پھر کیا بنے گا، یہ ہم نے توحید کا مسئلہ بیان کیا جی فلانا ناراض ہو جائے گا، اتباع سنت کا مسئلہ بیان کیا جی فلانے صاحب ناراض ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور عبادت کر کے ایک آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے ساتھ اس کی نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے ملازمت صرف مل جائے۔ حالانکہ نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سب سے پہلا حساب اس سے آسان ہونا ہے، اور آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا کہ میری دکان بن جائے۔ اپنی مقصدوں کو ہم نے بالکل محدود کر لیا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے مولوی صاحب، یہ دعا کریں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، صرف دنیا کی۔ میرے بھائیو، ساری صحابہ کی تاریخ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کیا سوال کرتے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نسخہ بتائے ہم نے جہنم سے کیسے بچے، کوئی نسخہ بتائے کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں، کوئی نسخہ بتائے کہ ہم قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیسے ہوں۔ یہ نسخے انہوں نے یاد کیے، پھر اللہ نے دنیا بھی آسان کی۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا دعا پڑھتے ہیں میرے بھائیو؟ سب کو یاد ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حجر اسود سے تینوں کونوں تک قرآن پڑھو، اس کی کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، نہ پہلے چکر کی کوئی دعا ہے، نہ دوسرے چکر کی، جو مرضی مانگو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، جو اللہ سے مانگ سکتے ہو مانگو۔ لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا، اب اس دعا کا ایک مفہوم بعض لوگ بڑا ہی محدود لے لیتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اچھی کر۔ حالانکہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، دنیا کے اندر حسنہ ہر وہ نیکی ہے جو ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی۔ ایک گاڑی ہے، گاڑی ہمارا مقصد نہیں ہے، دکان ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، معاش کا ذریعہ ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اچھی ملازمت اللہ دے وہ مانگنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، اس کو کبھی مقصد نہیں بنانا، دنیا کو کبھی مقصد نہیں بنانا۔ مومن ہمیشہ وہ جنت کا سوچتا ہے، آخرت کا سوچتا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کو میں کیسے راضی کروں گا، اللہ کی جہنم سے کیسے بچوں گا، اللہ کی جنت مجھے کیسے ملے گی، بڑا مقصد حاصل کرے۔ تو جب دنیا، عبادت کے ذریعے صرف دنیا مقصد ہو، دنیا کی اصلاح اس لیے ہو کہ اللہ ہمیں کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ ہمیں عزت کے ساتھ دنیا میں رکھیں، اللہ ہم تیرے دین کے کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو آدمی جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جو عالم اللہ کے دین کے کام کرے، اللہ کا دین پھیلائے،
اور ایک وہ آدمی جو سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بندہ تمنا کرتا ہے اللہ میرے پاس بھی مال ہو، میں تیرے راستے میں خرچ کروں، وہ بھی اللہ اس کو نیت کا بھی ثواب دے۔ اور چوتھی چیز میرے بھائیوں، جب آدمی نیکی کرتے 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 اس کے ذہن میں یہ آ جائے میں بڑا نیک ہو گیا ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر، بعض اوقات نہیں ہم نے بڑا چلا کیا، ہم نے ساری ساری رات عبادت کی، ہم نے نفل پڑھے، اور پھر ساتھ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے بھی میرے بھائیوں کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان، اللہ ناراض۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ کبر، اور کبر جب تکبر پیدا ہو جائے، چاہے وہ نیکی میں ہو، نیکی کے ساتھ کبھی کسی کو آر نہ دلائے بندہ، اور نیکی کے ساتھ اگر تکبر پیدا ہو جائے تو وہ تو عملوں کو برباد کر، تو یہ چار چیزیں جو ہیں عملوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم میں سے ایک بوڑھا بزرگ ہو، بابا ہو، 60 سال 70 سال 100 سال کا انسان ہو، اب اسے کتنی ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی پونجی ہے، پھر بچے بھی ساتھ چھوڑ جاتے، بعض دفعہ بچے بھی میرے بھائیوں اللہ سے دعا کی کریں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کا بھی محتاج نہ کرے، اللہ ہمیں چلتا پھرتا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، ارذل عمر سے بچائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو وہ اس وقت اسے کتنی راس المال کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی اس کے پاس پونجی ہے وہ کہتا ہے میں تھوڑی تھوڑی کر کے خود استعمال کروں، مجھے بچوں سے نہ مانگنا پڑے، کسی سے نہ مانگنا پڑے، اور اس کا ایک باغ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کو آگ لگ جائے، اتنا سنبھال کے رکھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ضرورت تمہیں تمہارے نیک عملوں کی آخرت میں ہوگی، ذرا دھیان رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ چاروں خامیاں ایسی ہیں، یہ یہ نچوڑ ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن اور حدیث سے، ان چیزوں یہ ایسی بیماریاں ہیں جو بندوں کو کھا جاتی ہیں، عملوں کو کھا جاتی ہیں، اور شیطان سب سے پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، ہزاروں رکاوٹیں کھڑی، آپ کوئی کام کرنے لگے نیکی کا، نماز کا، صدقے کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، عمرے کا، حج کا، جہاد کا، ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹ، اور جب عمل کر لیتا ہے اس کی قبولیت کی علامت اب کیا ہے؟ اب یہ تو ہو گیا نا، یہ انسانوں کے عمل برباد کیسے ہوتے ہیں؟ اب آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے ایک مہینے کام کیا ہے، جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور مومن کو جب نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا میرے بھائیوں، جب صحیفے ملیں گے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے، وہ کیا کہے گا مومن؟ ہاں وہ مقرؤ کتاب، او لوگو آؤ، او نمازیو میرے دوست، ہم نے اکٹھے نماز پڑھی تھی نا، یاد ہے نا، ہم نے اکٹھے وہ روزے رکھے تھے، عمرہ کیا تھا، یاد ہے اکٹھے حج کیا تھا، مینار عرفات گئے تھے، وہ یاد ہے نا، وہ دیکھو میرا صحیفہ مل گیا، میں نے نیکیاں کی تھی، ہاں وہ مقرؤ کتاب، وہ دیکھو میرے نامہ عمل میں، اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت وہ انسان ہے۔ اب دنیا میں ایک تو وہ نیکی، وہ خوشی ہے، وہ ہمیشہ کی خوشی ہے، جس دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ میرے بھائیو ہر دنیا کے بادشاہ کو پتا ہے کہ میں نے یہ محل اپنا چھوڑنا ہے، میں نے یہ کرسی چھوڑنی ہے، میں نے یہ سارے نوکر چاکر سب کو چھوڑنا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن وہاں ہمیشہ کی نعمتیں، اور دنیا میں میرے بھائیوں نیکی، آپ نے نماز پڑھی ہے، سب سے پہلا عمل نماز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے بعد اگر کسی کو نماز نہیں آتی، نو مسلم ہے، اس کو صرف سبحان اللہ آتا ہے، تو وہ اس کے نماز معاف نہیں ہے، وہ نمازی مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کو پورا ثواب دے گا۔ ایک آدمی ستھلا کے نماز پڑھتا ہے، وہ صحیح طرح ادائیگی نہیں کر سکتا، اللہ جانتے ہیں، ثواب اللہ کے پاس ہے۔ بندے کے نیکی کے اعمال، اس کی قبولیت کی علامت سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کے دل میں یہ ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ میں نے اب اللہ کے ساتھ معاملہ وہ کرنا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، میں جب کمرے میں جاؤں گا، تنہائی ہوگی، میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، جب میں ملازمت پہ جاؤں گا،
مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا سپروائزر نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے کام ایمانداری سے کرنا۔ میں یہاں بیٹھا تنخواہ لے رہا ہوں، اس میں کس کا حق ہے؟ میرے بچوں کا حق ہے، میں نے اس کو ناجائز مصارف نہیں کرنے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں کہاں تک معاملہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوسوں دور، ہزاروں میل دور ہوگے، اپنے بچوں کا دھیان رکھو گے، لقمہ تم بھیجو گے، اجر میں تمہارا لکھوں گا، تمہارا سونا بھی عبادت لکھوں گا، تمہارا کھانا بھی عبادت لکھوں گا، تمہارا پینا بھی عبادت لکھوں گا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ تم میرے بندے ہو، تم میرے دوست ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تم میرے دوست بن گئے ہو، تم نے نماز پڑھی ہے، اب میرا کام ہے میں تمہیں اندھیروں سے نکالوں گا، روشنیاں دکھاؤں گا، نور دکھاؤں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے نور ہوگا، تم گناہوں کو دیکھو گے، تمہیں گناہ اتنے غلیظ لگیں گے، گندے لگیں گے کہ تم گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ یہ ہے سب سے پہلی قبولیت کی علامت کہ آدمی کے دل کے اندر تقوی، اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ہر اس جگہ پہ آدمی موجود ہو کہ جہاں پہ اللہ نے کہا۔ جب اللہ کی آواز آ جائے، پھر گرم بستر ہوں، ٹھنڈے بستر ہوں، ٹھنڈا پانی ہو، گرم پانی ہو، کوئی کچھ ہو، سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آنا، یہ تقوی۔ یہ کوئی تقوی نہیں یہ کہے کہ جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر ہے، ویسے بیٹھا ہوں دوستوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہ موسیقی نہیں سننی، گانے نہیں سننے، تم نے غلط کام نہیں کرنے، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا حکم۔ 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، 3 مرحلوں۔ صحابہ شراب پیتے تھے، حرمت نہیں نازل۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے نشے کی حالت، اور کچھ باتیں کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ میرے چچا اس وقت نشے میں ہیں تو ان کو معذور سمجھی۔ تو شراب کی حرمت نہیں ہے۔ جب شراب، اللہ نے پہلے کہا کہ تم شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر دوسرا حکم آیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ شراب اور جوا یہ بیماریاں ہیں، معاشرے کی خرابیاں ہیں، اس سے معاشرے خراب ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے پیارے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کس طرح اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ فوراً یہ نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے اس کو آہستہ آہستہ۔ اور جب آزمائش، جب حکم نازل ہوا کہ شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پیالہ پی لوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس لاکھوں کی شراب پڑی ہے تو میں اس کو بیچ لوں، نہیں، مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ کیا ہم میں یہ ایمان ہے؟ یا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تیار ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، پھر میں تمہیں ایسے راستے دکھاؤں گا کہ تم سیدھے جنت کے راستے۔ اللہ اکبر۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو کیا ہوا؟ ان ہماری ماؤں نے اپنے گھروں کے پردوں کو پھاڑ کے اپنے سروں کی اوڑھنیاں بنا لیے، چادریں بنا لیے۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی تو دیر ہے، دیکھ لیں گے، پردہ سیئیں گے، چادریں بنائیں گے، نہیں، جب حکم آ گیا تو ٹھیک۔ آج کے بعد میرے بھائیوں ہم سب اپنے گھروں میں ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ فلانا ایسے ہے، فلانے ایسی ہیں، حکومتیں ایسی ہیں، لوگ ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے سے اصلاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے اصلاح، اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیت، اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ اپنے پیچھے جب بھی فون پہ باتیں ہوں، دنیا کی بہت ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے دین کی بات۔ تمہارا دین کیسا ہے، تمہاری نماز کیسی ہے، بچیوں کا پردہ کیسا ہے، بچیوں کا ماحول کیسا ہے،
ان ساری چیزوں کا سب سے پہلے پوچھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت سب سے پہلی اس کی علامت کیا ہے؟ بندے کے دل کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر صفت کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی اللہ سے بار بار توبہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے سارے بیٹے وہ خطا کار ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میرے سے خطا نہیں، وہ پکا جھوٹا ہے، خطا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، یہ 5 نمازیں صبح سے لے کر زور تک، زور سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، ان کے درمیانی وقفوں میں جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہوں کو اللہ جھاڑ دیتے۔ اور جب وضو کرنے لگا کرو نا میرے بھائیوں، یہ بھی ساتھ نیت کر لیا کرو، اللہ ہم سے اگر ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے جو کبیرہ گناہ بھی ہو گئے اللہ تو معاف کر دے، اللہ وہ بھی معاف کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ عمرے سے عمرے تک 60 سال کے بعد تم نے عمرہ کیا، اللہ 60 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ بندے کے اندر بار بار توبہ کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے توبہ مانگنے میں وہ کبھی آر محسوس نہیں کرتا، لیکن توبہ کرتا ہے سچی توبہ، ان کی شرائط پہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع میں دشمن کے خلاف پہرا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آنکھوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ بار بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ بھی تھکتے نہیں۔ اللہ صبح جب ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں او رات کے بھولے ہوئے ابھی آ جا، جب رات ہوتی ہے اللہ پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں او رات کے بھولے ہوئے تو ابھی آ جا، دن کے بھولے ہوئے تو ابھی آ جا۔ رات کا تیسرا ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ 7 آسمانوں، اپنے عرش سے نیچے 7 آسمانوں سے نیچے آسمان دنیا پہ آ کے اللہ ندا لگاتے ہیں حل میں مستغفر، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے؟ تمہارا اتنا شرف، تمہارا اتنا مقام، اللہ اپنے مقام سے آسمان دنیا پہ آ جائیں اور اللہ پکاریں حل میں مستغفر، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، حل میں مسترزق، کوئی ہے روزی مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، مجھ سے مانگو۔ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے یہ سارے معاملات اللہ کے سامنے ہم رکھیں، دیکھو ہمارے سارے معاملات اللہ درست کریں، یہ فلانا مسئلہ، یہ ہمارے یہ مسئلے سارے مسئلے اللہ کے سامنے پیش کیا کریں۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے بس میں نہیں، یہ اللہ کے بس میں، اللہ ہمارے معاملات درست کرنے والا۔ تو یہ اللہ، یہ مومن کی، یہ ایمان والے کے عمل کی قبولیت کی دوسری علامت کیا ہے کہ وہ بندہ بار بار اللہ سے معافی مانگتا۔ اور تیسری صفت وہ کیا ہے عمل کی قبولیت کی؟ اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے بندو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، اللہ سے محبت جتنی گہری ہوگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی میں اتنی ہی لذت ہوگی۔ انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، تو دیکھو ان کی عبادت، دیکھو ذرا سیرت پڑھ کے تو دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے وہ جنت پاتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ کوشش کرتا ہے۔ اور کافر جسموں کو تھکانے والے اور بدعتی جسموں کو تھکانے والے، حوض کوثر پہ وہ دھتکارے کھانے والے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو لے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بگاڑ دیا، دین کو بدل دیا، تو میرے بھائیوں جو عمل کرنے والے، اپنے جسموں کو تھکا دینے والے، ان کو اللہ سے کوئی محبت نہیں۔ وہ کس کی محبت؟ ریاست کی محبت، اور پھر جاہ کی محبت، مال کی محبت،
دنیا کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اس کے لیے انہوں نے اپنے عملوں کو برباد کر دیا۔ اور جنہوں نے اللہ سے محبت کی خاطر عمل کیے تو اللہ کہتا ہے پھر تمہیں اگر میرے سے محبت ہے تو پھر کس کی پیروی کرو؟ اپنی مرضی نہیں کرنی، میرے نبی کی بات مان۔ اپنی مرضی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، دور نکل جاؤ گے، ایسے راستے پہ پڑ جاؤ گے کہ جو ترکستان تو جاتا ہے مدینے نہیں جاتا۔ اے رابی ایرا کہ تو میری بے ترکستانس، مدینہ نہ میرا، مکہ نہ میرا، ہمیں کون سا راستہ چاہیے؟ مکہ اور مدینہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دین سمٹ کر حجاز کی طرف آ جائے گا، مکہ مدینہ کی طرف آ جائے گا، اور تم یہاں سے سیکھتے رکھنا، اس کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا، اور دین کے ساتھ چمٹے رہو گے فتنوں سے بچ جاؤ۔ ایسے فتنے ہوں گے اگر جو دین سے دور ہوگا وہ نہیں بچ سکے گا۔ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دین کو چمٹ کے رکھنا ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ چمٹ کے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے، یصبح رجل مسلما ویمسی کافرا، کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ یبیع الدین لعرض من الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دین کو چند ٹکوں کے لیے بیچ دے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں، اعمال مسلمان چاہتا ہے کہ میرے اعمال محفوظ ہوں۔ سب سے پہلا یہ عمل ہمارے اندر تقوی آ گیا تو ہمیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ ہم بار بار اللہ سے معافی مانگنے والے بن گئے، ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو گیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر ہمارے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت، ان کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، 90 نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی، اور شب و روز ایسے گزارنے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم نے عشاء کی نماز پڑھی، سنت کے مطابق سو گئے، اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو اس کی آدھی رات عبادت میں لکھ دو۔ تم نے نیت کر لی کہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے اس کی باقی رات بھی عبادت میں لکھ دو۔ تم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے فجر کی اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اس فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ ساری دنیا کی دولت، اس مشرق و مغرب شمال و جنوب اکٹھے ہو جائیں اور یہ زمین سارے اپنے خزانے اگل دے، ان سے زیادہ قیمتی ہے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان ہو جائے اور اذان اور تکبیر کے دوران اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، مانگو تو صحیح، اپنی روٹین تو بدلو، اپنے معاملات تو ہم درست کریں۔ جب ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرمائے اور اس میں شیطان کا حصہ نہ ہو۔ یہ دنیا ان اعمال کی وسیلے سے اللہ آسان کرے، دنیا ان اعمال کے بدلہ نہیں ہے، ان اعمال کے وسیلے، جس طرح وہ غار کا واقعہ آتا ہے نا، انہوں نے اپنے عملوں کو پیش کیا۔ اللہ کے سامنے ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ واسطہ کس چیز کا؟ اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اور نیک عملوں کا واسطہ دے، اور نیک لوگوں سے دعا کرواتے، نیک عملوں کا، نیک بزرگوں کا واسطہ نہیں دینا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا واسطہ نہیں دینا، اپنے نیک عملوں کا واسطہ دینا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس کا واسطہ، نبی کا واسطہ نہیں، فرشتے کا واسطہ نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، اس عمل کا واسطہ دے سکتے ہیں اللہ تو ہمارے لیے آسانی کر۔ اور وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ان کی اطاعت سے، درود شریف زیادہ پڑھنے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سارے اعمال
جنت الفردوس کے لیے ذخیرہ فرمائے، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ جتنے ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کریم سب کو بیماریوں میں سے نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان سب کو قرضوں سے فارغ فرما، اللہ جو لوگ یہ بدعات میں شرک میں مبتلا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جو ہمارے بھائی نمازوں میں سست ہیں اللہ کریم ان کو پکا سچا نمازی بنا، اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں، ہماری تمام عبادات کو، ایک ہر کلمے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز دے، اور جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ ابو محمد محمد وسیم عبدالستار صاحب، اللہ ان کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے، اور ہمیں ان پند و نصائح پر عمل کی توفیق دیں کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جس قدر عمل کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں اس کو رب العالمین کے ہاں مقبول اور منظور بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ کوشش اور جد و جہد کی اللہ توفیق دے۔ اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جن جن کا جتنا تعاون ہے اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس میں مکتب دعویٰ توعیت الجالیات کا عقیہ اور شریکہ دبئی بن لادن کے انتظامیہ اور آپ سب بھائی جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اللہ شیخ صاحب کو بھی اس کا بہتر اجر صلہ عطا فرمائے، یہ ان کے لیے حجت کا ذریعہ بنائے، اور اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ سب کے اہل عیال کی بھی اصلاح کرے، دوست احباب کی بھی اصلاح کرے، نیتوں کو درست کرے، شرک سے بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق دے۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہ